باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب پر آقا اور پروردگار ہے۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم اور معزز برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں ہم داخل ہو جائیں۔ پہلا عشرہ قریب الختم ہے، پہلے 10 روزے ختم ہونے کے مہینے، ابھی رمضان کے 2 دہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دراصل امت مسلمہ کی ہمہ جہت تربیت، ہر پہلو سے تربیت، ان کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ امت مسلمہ کے درمیان اس لیے بھی آتا ہے تاکہ امت مسلمہ کو بعض مخصوص امور کے سلسلے میں ان کی تربیت کی جائے، ان کو یکسو کیا جائے، ان کی توجہ کو کسی مرکز پر جوڑ دیا جائے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی آتا ہے کہ اس مہینے کے ذریعے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اہل ایمان بن جائیں۔ یہ مہینہ اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم دلوں کے امراض کو دور کر لیں، پاک و صاف کر لیں۔ یہ مہینہ اس لیے بھی ہمارے درمیان آتا ہے کہ اس مہینے کے ذریعے سے امت کے اندر باہمی اتفاق، ان کے اختلافات کو دور کر کے انہیں بنیادی مرصوص بنانا، ان کو اس بات پر تیار کرنا کہ مومن بھائی کے سلسلے میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھیں، اپنا دل تنگ نہ ہو، کوئی چھوٹی موٹی لفزشوں کی وجہ سے ان کے تعلقات کے اندر کوئی خرابی واقع ہوئی ہو تو ان خرابیوں کو وہ اللہ کی رضا، اس کے خوشنودی کے لیے وہ اسے معاف کر دیں اور پھر وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ان پورے مقاصد کو اگر ہم ایک لفظ میں جوڑنا چاہیں یا اسے سمندر کو کنویں میں سمونا جیسے کہتے ہیں، ہم ایک لفظ کے اندر اسے کہنا چاہیں تو اسے قلب کا تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب کا تزکیہ ہو جائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ تلاوت کی۔ قرآن مجید کا ہم روزانہ تراویح کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اس کے سننے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کی پرنور مجلسوں میں ہم بہت شوق ذوق کے ساتھ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں تاریخی واقعات کا بیان ہے، جہاں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، وہاں نبیوں اور پیغمبروں کے دعاؤں کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ اسے نقل کیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قرآن مجید کی تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کثرت سے دعا کی۔ اللہ نے انہیں مسلم حنیف کہا، انہیں وہ بندہ قرار دیا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔
ہر طرح کی قربانیاں برداشت کی، ہر کام کو انہوں نے انجام دیا۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ہمارے بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ نگاروں نے ہمارے بعد، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہمارے درمیان، وابعث فیہم، ہمارے درمیان ایک رسول کو اٹھا کر کھڑا کیجیے، ہمارے بعد اس کام کو انجام دینے والے ایک نبی اور پیغمبر کو ہماری قوم میں پیدا کیجیے گا۔ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کی روشنی میں ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرے، ان کی زندگیوں کو پاک و صاف کرے، ان کے کردار کو پروان چڑھائے، تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، پاکیزگی کی بنیاد پر ان کے دلوں کو تو بلند کرے، یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کی آیات کی روشنی میں انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، انہیں تدبر، تفکر، سوجھ بوجھ، انہیں حالات کا تجزیہ کرنے کا علم عطا فرمائے اس دنیا میں، اس اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد جب یہ قوم پھر گمراہی کا شکار ہوئی، اپنے رب کو پہچاننے نہیں لگی، ہدایات سے ناواقف ہو گئی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے انسانوں کے درمیان اسے نازل، انہیں مبعوث فرمایا، انہیں اتارا، اور اللہ نے اسی بات کو ایک اور جگہ تھوڑی سی فرق کے ساتھ یہی فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ، یہ بات بھی فرمائی تاکہ وہ اسے غالب کر دے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ غلبے سے مراد انسانی قلوب کا تزکیہ ہے، ان کی زندگیوں پر ایمان کو حاوی کر دینا، ان کے قلوب کو اس طرح تزکیہ کرنا کہ ان کی زندگی اس دین کے مطابق قائم ہو جائے، اور اسے دنیا میں عملاً قائم کرنا بھی۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اسے اسی طرح سے فرمایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانی قلوب کا تزکیہ کرے، وہ انسانوں کو قلوب کے تزکیے سے آشنا کرے، انہیں واقف کرائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد رمضان مبارک میں جو بہت سے کرنے کے کام ہیں، اگر آپ اس کی فہرست بنائیں گے، کبھی آپ غور کریں گے اس پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو طرح کے کام ہیں۔ ایک کام وہ ہے جو انسانوں کو کرنے کی پریکٹس کرنا ہے، کرنے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کرنا ہے، اپنے رجحان کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے، اس کے لیے یکسو کرنا ہے۔ وہ فہرست آپ بنائیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کن کاموں کو کرنا ہے۔ جیسے میں نے ایک اور آیت مبارکہ پڑھی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کرنے کے کاموں میں سے پہلا کام قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول، تقوی کو حاصل کرنا، تقوی کی تلاش میں سرگرداں رہنا، تقوی کی تلاش میں آدمی گھومتے رہنا، معلوم کرنا کہ اے اللہ تقوی مجھے معلوم ہو جائے اور کیسے میں اس تقوی کو اپنے دل کے اندر قائم کروں۔ اس لیے کہ اس تقوی کی بنیاد پر انسان کا جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔
قرآن نے متقین سے وعدہ کیا ہے. قرآن کو پڑھیے, اسے دیکھیے کہ اللہ نے کہا متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نعیم کے اندر داخل کرے گا, انہیں مقام بلند پر فائز کرے گا, ان کے لیے سہولتیں وہاں پہنچائے گا, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ اس پر غور کیجئے کہ تقوی کو حاصل کرنا, اسے معلوم کرنا, اسے جانچنا رمضان مبارک کے اہم کاموں میں سے ایک بہت بنیادی اور اہم ترین کام. عزیزان محترم, بچنے کے کاموں کے سلسلے میں ہم کسی اور مرتبہ کسی اور موقع پر غور کریں گے. وہ بچنے کے کام کیا ہیں؟ غلط کام کرنے سے بچنا, شیطانی وسوسوں سے بچنا, عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم کرنے سے ظلم نہ کرنے سے رکنا, ظلم کرنے سے رک جانا, اور اس طرح کی طویل فہرست ہے جس پر ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ رمضان مبارک میں بچنے کے کون سے کام ہیں. لیکن کرنے کے کاموں میں سے آج ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ آنے والے 15-20 منٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں سے ایک اہم ترین بات قلب کا تزکیہ ہے. قلب کو تزکیے سے آشنا کرنا, اسے مائل کرنا, اس کے لیے اسے تیار کرنا, یہ بہت اہم ترین کام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات مبارکہ نازل ہوئی, اس میں سورہ توبہ کی 103 نمبر کی بھی ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرو. وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ آئے ہیں. کہا کہ ان کے مالوں میں سے کچھ مال صدقے کے طور پر لے لو اور پھر اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرو, ان کے حق میں تم دعائے رحمت کرو, تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103, اس ترجمے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. قرآن مجید میں آپ گھر جائیں تو اس کا مطالعہ کیجیے. جو موٹی موٹی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قلب کا تزکیہ انتہائی ضروری ہے. یہ قلب مختلف امراض کا آماجگاہ ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں آ کر شامل ہو جاتی ہیں, بہت سی چیزیں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں, اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, اور اس قلب کو اگر پاک و صاف نہ کیا گیا تو یہ پورے انسانی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی قلب کے غیر معمولی اہمیت ہے. روحانی اعتبار سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ قلب تقوی کا مسکن نہ بن جائے, اگر یہ قلب کے اندر اللہ کی رضا و رغبت, حب اللہ اور حب رسول کے جذبات اس کے دلوں کے اندر نہ پائے جائیں تو پھر اس کے مقابل میں اسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. وہ امراض حب جاہ, حب دنیا, حب دولت اور کینہ, کپٹ, حسد, یہ اس کی جگہ بنا لیتے ہیں. اگر اس کی جگہ صحیح چیز کو نہ رکھا گیا, قلب کی تطہیر نہ کی گئی, اس کی آبیاری نہ کی گئی کہ اچھے جذبات, نیک اور صالح چیزیں اس کے اندر جگہ نہ پائیں, تو پھر وہ جگہ خالی نہیں رہتی, وہاں حب جاہ اور حب دنیا اپنا بسیرا کر لیتی ہے اور اپنی دنیا کو بسا لیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک و صاف کرو. دنیا کی محبت انسان کو لاحق ہو جائے تو پھر انسان اس جانور کی طرح سے ہوتا ہے جو ہمیشہ زبان لٹکائے ہوئے پھرتا ہے. اسے مل جائے تب بھی, اسے نہ ملے تب بھی. انسان اشرف المخلوقات ہے, اسے عطا کیا جاتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے بلند منصب پر فائز ہوتا ہے, وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, اس کی کبریائی بلند کرتا ہے, اس کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے, اس کی راہ میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے. تو صدقہ دینا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہم اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان زکوٰۃ کو ادا کر کے دراصل ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، غربا، مساکین، ضرورت مندوں پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنے قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی تطہیر کرتے ہیں اور اسے پاک و صاف کرتے ہیں۔ قلب کے تزکیے کے معنی کیا ہے؟ قلب کے تزکیے کے معنی یہ ہے کہ دل کو ہر طرح کی نامناسب چیزوں سے پاک و صاف کرنا۔ رمضان کا پہلا ٹارگٹ، اب تک ہم مختلف چیزوں کو ہم نے نشانہ بنا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جمعہ کے بعد آپ کوشش کریں کہ ان باتوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ تطہیر قلب کی کوشش کی جائے۔ تطہیر قلب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نامناسب اور غلط چیزوں کو دل سے پاک و صاف کیا جائے۔ یہاں موقع نہیں کہ نامناسب اور غلط باتوں کی کوئی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے دل میں وہ بسیرا نہ کر لیں، دل میں وہ جگہ نہ پا لائے، دلوں کے اندر وہ اپنا گھر بنا کر، محل بنا کر نہ رہنے لگے، اس لیے کہ دل کے اندر جو جگہ پا لیتی ہے انسان کا رجحان ویسا اسی طرف ترقی کرنے لگتا ہے، اس کا مزاج ویسے ہی بننے لگتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں سے ایک مومنین کو یہ دعا میں سکھائی گئی کہ اللہ مجھے دین پر میرے دل کو دین پر مطمئن کر دے، ثابت قدم کر دے، اس پر مجھے اطمینان دے اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو غلط اور نامناسب چیزوں کو دور کرنا رمضان مبارک میں تطہیر قلب کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرا، فکری اور روحانی اعتبار سے اس قلب کو انتہائی اونچے مقام پر پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو انہیں پرندوں کے دلوں کی طرح سے معصوم بنا کر انہیں پاک و صاف کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ مفسرین نے شارح حدیث میں اس کی تشریح بڑے بہت شاندار انداز میں کی ہے کہ پرندوں کے دلوں کی طرح سے کیا ہوگا کہ وہ معصوم ہوں گے، جیسے معصوم بچے ہوتے ہیں، ایسے معصوم کہ انہیں کوئی ڈر آ جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ حسد، کسی کے ساتھ کینہ، کسی سے کپٹ نہیں رکھتے۔ اس مہینے کے اندر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے دل کو انتہائی اونچے مقام پر فائز کرنا ہے۔ یہ مقام تقویٰ کا مقام ہے، یہ مقام احسان کا مقام ہے، یہ مقام خیر و بھلائی کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، اپنے مومن بھائی کے سلسلے میں کوئی حسد، کوئی کپٹ نہیں رکھنے والا۔ معاملات کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن اس سے تعلقات خراب کر لینے والا نہیں ہوتا، بلکہ روحانی اعتبار سے وہ اس قدر حساس ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل ہر مومن کے لیے وسیع تر ہو جائے اور اسے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فکری اعتبار سے دنیا کے اندر اسلام میں فکر کے اعتبار سے مختلف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اسلام کو حق سمجھنا، اسے دین حق سمجھنا، اسے اس اعتبار سے مضبوط کرنا۔ پھر ہمارے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ قرآن مجید میں ایک نبی کے سلسلے میں فرمایا گیا وہ قلب سلیم لے کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوا اور وہ کیا کہیں گے؟ قل اسلمت لرب العالمین۔ جب انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ قلب سلیم بنانے کی کوشش کرنا تطہیر قلب کا ایک اہم اور بنیادی کام ہے۔ حق واضح ہو جائے تو حق پر لبیک ہے، حق بات پیش کی جائے تو اس پر عذر نہ کیا جائے، اس میں ٹال مٹول نہ کیا جائے، اس میں بعد میں کریں گے، وقت پہلو بدل کے کریں گے،
خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجیے۔ میں مختلف مفسرین کو دیکھ رہا تھا کہ اس آیت کے یہ معنی کیا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ نے ان کے قلوب کو پاک نہ کرنا چاہا تو دنیا اور آخرت میں انہیں رسوائی عطا کرے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خیر کے کاموں کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ خیر چاہنے والوں کو وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں کرتا، وہ غلط کاموں کی طرف انہیں مائل نہیں کرتا۔ اس نے انسانوں سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ خیر طلب کریں۔ اختیار انسان کو دیا گیا ہے اور انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو تلاش کرے، خیر کو قبول کرے یا خیر کو نہ قبول کرے، کسی گناہ کسی غلط کام کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر حساس ہوتے تھے، اس کا اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی تبدیلی پر وہ پریشان ہوتے تھے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم حضرت حنظلہ چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، منافق حنظلہ یا رسول اللہ، منافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ کو نفاق زدہ محسوس ہو رہا ہے۔ راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی کہ کیا کہہ رہے ہو، تم تو صحابی رسول ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اپنے دل کی حالت کچھ مختلف دیکھتا ہوں، مجھ پر خشیت طاری ہوتی ہے، اور جب میں دنیا کے کاموں کے اندر بہو دیکھتا ہوں تو دنیا کے حالات میں میں بہو اور مبتلا ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو نفاق کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ دونوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، یہ نفاق کی حالت میں، یہ تو ایک انسانی کیفیت ہے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قلب کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، دنیا کی چاہ کے اندر، دنیا کے حب کے اندر وہ مائل ہو سکتا ہے حالات اور اس کی وجہ سے۔ تو تطہیر قلب کی طرف متوجہ ہونا، تزکیہ قلب کی طرف آگاہ رہنا، ایک سرتری بن کر، ایک گارڈ بن کر اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہنا رمضان مبارک آئے گا کریم کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تطہیر قلب اور تزکیہ قلب تھا۔ تزکیہ قلب اور تطہیر قلب ایک مشکل اور دشوار گزار تھا۔ یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ آدمی ہر دن ارادہ کرتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غفلت، اس پر سستی طاری ہوتی ہے۔ اگر اسے بار بار یاد نہ دلایا جائے کہ اس کی تطہیر کرنی ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، تو پھر وہ خیر کے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ مسجد میں کسمساتے ہوئے آتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ منافق وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت آتے ہیں جب وہ نماز کا وقت گزر گیا ہوتا ہے، ہمیشہ تاخیر میں آتے ہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ نماز عصر میں منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب سورج دو سنگھوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی بالکل آخری وقت میں ہوتا ہے، اس وقت وہ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اول وقت میں اللہ کی عبادت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ خلق کے معنی الٹنے اور پلٹنے کے، عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ الٹنے پلٹنے کے ہیں۔ احمد کی ایک حدیث میں جو احمد میں لکھی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خلق دراصل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور ایک جناب یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں میں سے ایک مثال کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ اس کا خلق ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو اسے خیر کی طرف مائل کرتا ہے اور اسے چاہے تو غلط کاموں کی طرف اسے مائل کرتا ہے۔ شارح حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ جب آدمی خیر کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادہ راستہ وہاں کرتا ہے۔ انسان اگر ارادہ کرے خیر کا، بھلائی کا، صرف تب وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کے کاموں کی طرف اسے اس کا دل لگا دیتا ہے اور وہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے لگتا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ روزہ رکھیں، اللہ نے خیر کا معاملہ یہ فرمایا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر پیاس لگتی ہوئی ہو تب بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ نے آپ کو ایک قوت عطا فرمائی کہ غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آپ بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں سورہ الانعام کی 125ویں آیت میں فرمایا بس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِشَرْعِ الْإِسْلَامِ کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا رمضان کے مہینے میں قلب کی تطہیر ایک چھوٹا کام ہے؟ اسلام کے لیے دل کو کھول دینا۔ کتنے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت دنوں کے بعد محسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس خاتون کا آپ ارادہ کیجئے جو ایک بڑی طاقت کے ظلم و ستم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ صحافت کے کام میں لگی ہوئی تھی، گرفتار ہو گئی اور اسے لے جا کر قید خانے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اسلام پسندوں کے قید خانے میں آئی اور اسے وہاں گرفتار کر کے رکھ دیا گیا۔ ایوان ریڈی جس کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو کیسے کھولا؟ اس نے ان کے کردار کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام پسندوں نے اسے برقع پہنا دیا، اس پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالی، پھر اسے سب سے پہلے اسے کتاب ہدایت دے دی گئی۔ وہ خیر میں بڑی بڑی ان ہدایت کو پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا، اس نے ارادہ کر دیا کہ اس خیر سے میں چھوٹ جاؤں گی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں گی۔ وقت آیا اسے رہا کر دیا گیا، وہ ایئرپورٹ پر اتری، اس کے اطراف میں لوگ صحافی حضرات اس کی گرفتاری کو سوالات کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اس نے تیسرا جملہ جو سب سے پہلے کہا وہ یہ کہ میں نے اسلام کو پورے اطمینان قلب کے ساتھ سے قبول کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت کہتی ہے کہ جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے اسے کھول دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہدایت کے حصول کے لیے طلب کرنا، اسے غور کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مومنین کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط چیزوں کو مائل کرنے والی چیزوں کو دل میں بسا لینا، غلط چیزوں کو سننا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل اولئک کان مسئولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا۔ روزے میں جو بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں ان بہت سی چیزوں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جس میں ایک لوتھڑا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو جس میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ تمہارا دل ہے۔ عزیزان محترم، روحانی اعتبار سے ہٹ کر جسمانی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو قلب کو جو اہمیت ہے اس کا اندازہ کیجیے کہ ڈاکٹرز اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قلب کے اندر فساد برپا ہو جائے تو پورے جسم کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم
روحانی اعتبار سے ہمارے قلب کو پاکیزہ نہ رکھیں تو پھر وہ پاک و صاف نہیں رہتا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مومنین کو یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لوگوں سے کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے ایمان پر جما دے۔ عزیزان محترم، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، دباؤ، خوف، لالچ، ان کیفیات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان کیفیات کے اندر ہماری بہت غیر معمولی آزمائش ہے کہ پتہ نہیں کب ایمان ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کب دوبارہ ہمیں اس کی تجدید کی ضرورت پڑ جائے۔ حالات کا خوف، دباؤ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہم میں سے ہر شخص کو رمضان کے اندر کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمیں ہمارے دلوں پر دین پر ہمیں جما دے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس آیت، اس حدیث کی روشنی میں 4 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ روحانی اعتبار سے اس کی بڑی بصیرت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ایمان چونکہ دل میں بستا ہے، اس لیے دل کا خیال کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اعمال کی کیفیت کا سارا دار و مدار دل کی روحانی حالت پر پوری طرح سے مبنی ہے کہ دل کی اگر حالت کو صحیح نہ رکھا جائے تو انسان کے اعمال ریا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال دکھاوے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دن کی دنیا اگر بدل جائے تو پھر انسان کا پورا کردار بدل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی وہ دلوں کی دنیا بدل کر کامیابی حاصل کی۔ دل میں حب اللہ، حب رسول، فکر آخرت، شوق دیدار اگر کر جائے تو پوری زندگی پرنور ہو جاتی ہے اور ہر کام آدمی رضا الہی کے جذبے سے انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ایسا محترم، میں نے آج کے اس موقع پر رمضان مبارک میں کیے جانے والے بہت سے کام آپ کو کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹاسک بہت ہے، آپ کے سامنے نشانے بہت ہیں۔ ان نشانوں میں سے ایک نشانہ، ایک ٹارگٹ آپ کا یہ ہوگا کہ ہم اپنے قلب کی طرف مائل ہوں گے، قلب کی اصلاح کی طرف، اس کی تطہیر کی طرف، اس کے تزکیے کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم بہت ہی آزمائش کے بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔